بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ناچیز نے بحوالہ بیان کیا تھا کہ امام حسین کے علی نام کے دو شہزادے ہیں، علی اکبر اور علی اصغر۔ محققین اہل سنت کے نزدیک شہزادہ علی اکبر کربلا شریف میں شہید ہوئے، جبکہ شہزادہ علی اصغر جو زین العابدین اور بیمار کربلا ہیں، ان سے نسل امام حسین پاک یعنی حسینی سادات دنیا میں پھیلے۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی اور حضرت ابو مرہ ثقفی کی بیٹی لیلا وہ حضرت علی اکبر کی امی جان ہیں، اور علی اصغر کی امی جان ام ولد تھیں، جیسا کہ اہل سنت کے حوالے سے سابقہ قسطوں میں وضاحت کر دیے۔ آج ناچیز ابو معاویہ کا عنوان ہے امام حسین پاک کے شہید شہزادے کی کہانی، شیعہ کی زبانی اور تضاد بیانی۔ بطور تمہید چند امور سماعت کریں تاکہ موضوع سمجھنے میں آسانی رہے۔ ناچیز نے باعتبار تاریخ وفات شیعہ مجتہدین کو تین گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ ایک جن کی وفات تیسری اور چوتھی صدی میں ہے، جیسے شیعہ مورخ احمد بن اسحاق بن جعفر الیعقوبی، جس کی وفات 292 ہجری ہے، اور اس کی مشہور کتاب تاریخ یعقوبی جو آج سے 1150 سال پرانی ہے۔ شیعہ مذہب کی کتب اربعہ میں سے سب سے معتبر کتاب اصول کافی، جس کا مصنف ثقۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی جو 328 یا 329 کو فوت ہوا۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کا مصنف رئیس المحدثین محمد بن علی بن حسین ابن بابویہ قمی المعروف شیخ صدوق، جس کی وفات 381 ہجری میں ہے۔ شیعہ مورخ ابو الحسن علی بن حسین مسعودی، جس کی وفات 346 ہجری میں ہے اور جس کی کتاب مروج الذہب ہے۔ ابو الفرج علی بن حسین الاصفہانی، جس کی وفات 356 ہجری میں ہے اور اس کی کتاب ہے مقاتل الطالبین۔ یہ پہلا گروہ ہے اور اس میں 5 عدد شیعہ کی کتب کے حوالہ جات ذکر کروں گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے شیعہ مجتہدین کا جن کی وفات 5ویں اور 6ٹھی صدی میں ہے، مثلا شیخ مفید جس کی وفات 413 اور کتاب الارشاد ہے، اور ابو الفضل طبرسی جس کی وفات تقریباً 548 ہجری کو ہے اور کتاب ہے اعلام الورا۔ یہ پہلے دو گروہ ہیں، اور تیسرے گروہ میں وہ شیعہ مجتہدین ہیں جن کی وفات 6ٹھی صدی کے آخر میں اور 7ویں صدی اور ان کے بعد 15ویں صدی تک ہے، مثلا ابو جعفر محمد بن علی المعروف ابن شہر آشوب المازندرانی جس کی وفات 588 ہجری کو ہے اور کتاب ہے مناقب آل ابی طالب یا مناقب شہر ابن آشوب۔ اور ابو الحسن علی بن عیسیٰ الحکاری اربلی جس کی وفات 692 ہجری کو ہے اور کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اور ان دو کے بعد ملا باقر مجلسی جس کی وفات 1111 کو ہے، کتاب ہے بحار الانوار جلاء العیون تاریخ چہاردہ معصوم۔ اور نعمت اللہ جزائری جس کی وفات 1112 ہجری کو ہے، جس کی کتاب الانوار النعمانیہ ہے۔ اور لسان الملک مرزا محمد تقی جس کی وفات 1297 ہجری کو ہے اور 90 جلدوں میں اس کی کتاب ائمہ کے حالات پر ناسخ التواریخ ہے۔ اور ثقۃ المحدثین عند شیعہ حاجی عباس قمی جس کی وفات 1359 ہجری کو ہے اور کتاب ہے منتہی الاعمال در ذکر تاریخ چہاردہ معصوم۔ یہ تاریخ وفات کے اعتبار سے شیعہ کے 3 گروہ ہیں۔ اب تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی صدی کے شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد شریف میں 4 صاحبزادے اور 2 شہزادی ہیں، جبکہ 6ٹھی صدی کے ابن شہر آشوب
اور اس کے بعد 7ویں صدی والے شیعہ نے اپنے بڑے شیعہ بزرگوں سے اختلاف کرتے ہوئے اولاد شریف کسی نے 6 شہزادے اور 4 شہزادیاں 10 ذکر کی ہیں، اور کسی نے 6 شہزادے اور 3 شہزادیاں ذکر کی ہیں۔ یہ تیسرے گروہ والے شیعہ حضرات کا اپنے پہلے 2 گروہوں کے ساتھ اختلاف اور تضاد بیانی ہے، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ حضرت امام پاک کے صاحبزادوں میں زین العابدین جن کا لقب ہے، تمام شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی امی جان کسریٰ بادشاہ یزدجرد کی بیٹی ہیں، لیکن وہ کس زمانہ میں لونڈی بن کر آئیں، اس میں ہر بعد میں آنے والے شیعہ کا پہلے شیعہ سے اختلاف ہے، جس کی تفصیل بھی بعد میں آئے گی۔ 6 صدی تک یعنی تیسرے گروہ سے پہلے 2 گروہ والے شیعہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ چونکہ امام علی مقام کے علی نام کے 2 شہزادے ہیں، ان میں سے ایک شہزادے کربلا شریف میں شہید ہوئے اور دوسرے بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے، اور انہی بیمار سے نسل امام حسین چلی اور انہی کو زین العابدین کہتے ہیں۔ جبکہ تیسرے گروہ کے شیعہ پہلے گروہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام صاحب کے دونوں شہزادے علی اصغر اور علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے، اور پھر نسل حسین کے لیے وہ ایک فرضی بیٹا علی اوسط بناتے ہیں، اور اسی علی اوسط کو زین العابدین اور بیمار کربلا کہتے ہیں۔ اب پہلے 2 گروہ والے یعنی تیسری، چوتھی، 5ویں، 6 صدی والے شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام صاحب کے 2 بیٹے تھے علی نام کے، ایک شہید ہوئے، دوسرے زندہ ہیں، لیکن اب یہ دونوں تیسری اور چوتھی اور 5ویں اور 6 صدی والے آپس میں اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں کہ شہید کون ہوا، شہزادہ علی اکبر یا شہزادہ علی اصغر۔ تو پہلے گروہ والے شیعہ کہتے ہیں کہ علی اکبر شہید ہوئے، ان کی امی ابو سفیان کی نواسی حضرت لیلہ ہیں، اور علی اصغر زندہ رہے اور ان کی امی کسریٰ کی بیٹی ہیں، اور علی اصغر ہی زین العابدین ہیں۔ جبکہ دوسرے گروہ والے 5ویں اور 6 صدی والے یہ کہتے ہیں کہ علی اصغر شہید ہوئے اور ان کی امی ابو سفیان کی نواسی حضرت لیلہ ہیں، اور علی اکبر زندہ رہے اور ان کی امی بنت کسریٰ ہے، اور علی اکبر زین العابدین ہیں، یعنی یہ زین العابدین علی اکبر کو کہتے ہیں۔ اب ان 2 گروہوں کا اختلاف دور کرنے کے لیے 11ویں صدی اور 13ویں صدی کے مجتہدین، 11ویں صدی کے نعمت اللہ جزیری اور 13ویں صدی کا صاحب تنقیح المقال مامقانی نے پہلے گروہ کو ترجیح دی ہے کہ علی اکبر شہید ہوئے ہیں اور علی اصغر زین العابدین زندہ رہے۔ اب علی نام کے شہید ہونے والے شہزادے کی عمر میں تقریباً تمام شیعہ متفق ہیں کہ ان کی عمر بوقت شہادت 18 یا 19 سال تھی، اور ایک ضعیف قول ابن شہر ابن عاشوب نے 15 سال کا بھی کیا ہے۔ ان چند تمہیدی امور کے بعد یہ بات مسلمہ ہے کہ جن شیعہ حضرات نے علی اصغر کو شہید مانا ہے وہ بھی ان کی عمر 18 یا 19 سال بتاتے ہیں۔ کسی شیعہ نے علی اصغر کو 6 ماہ کا بچہ نہیں لکھا۔ موجودہ زمانے میں شہادت علی اصغر کے ضمن میں جو 6 ماہ کے بچے کو پانی مانگنے اور پھر ظالموں کی طرف سے پانی دینے کی بجائے تیر مارنے والا قصہ بیان کیا جاتا ہے، شیعہ کی کسی عربی و فارسی کتاب میں موجود نہیں۔ یہ فقط 14ویں صدی کے شیعہ کے فخر العلماء سید نجم الدین قراروی پشاوری نے اپنی کتاب 14 ستارے جو اس نے 1393 کو لکھی، اس نے اپنے تمام بڑے شیعہ کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے من گھڑت قصہ اردو زبان میں نقل کیا، جس سے آج کے ذاکرین خوب جھوٹ بول کر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور پھر ان کی سنی سنائی بریلوی حضرات جیبیں گرم کر رہے ہیں۔ ناچیز کا تمام بریلوی و سنی حضرات کو چیلنج ہے کہ علی اصغر کی 6 ماہ کی شہادت اور پانی مانگنے والے کا قصہ کسی اپنے بڑے امام اور مجتہد کی کتاب سے دکھا دو، ناچیز تمہارا مرید ہوگا، یا پھر برسرعام یہ اعلان کر دو کہ 14ویں صدی سے پہلے تمام امام مجتہدین سب جھوٹے تھے
اور یہ نجم الدین کراروی اور نعیم الدین مراد آبادی سچے ہیں۔ اس تمہید کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے بیان ہوگی۔